لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمین وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ۔ حضرات محترم، کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملأ الاعلیٰ کے اندر جو بحث ہو رہی ہے مجھے اس کا پتہ نہیں، میں تو صرف وہی بات کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اور ملأ الاعلیٰ کے اندر جو بحث ہوئی تھی وہ اللہ نے جب فرشتوں سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اے اللہ اگر عبادت کرنی ہے تو ہم کافی ہیں، یہ تو زمین میں خون خرابہ کرے گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں اللہ مالک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں پیدا کرنے لگا ہوں بشر کو جو چیکنی مٹی سے بنا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے پورا بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں جان ڈال دوں، روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب نے سجدے میں گر جانا ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ، سارے فرشتوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی، الا ابلیس، مگر ابلیس نے ایسا نہ کیا۔ استکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت اس سے پوچھ رہے ہیں قال یا ابلیس ما منعک، اے ابلیس یہ بتا کس چیز نے تجھے منع کیا ہے ان تسجدہ کہ یہ کہ تو سجدہ کرے، لما خلقت بیدی، جب کہ تمہیں علم ہے کہ اسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، استکبرت، تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، یا تو بڑا بننے کی کوشش کی ہے۔ آگے سے وہ تکبر سے کہتا ہے ہاں، قال انا خیر منہ، ہاں میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں۔ تو
یہ بات یاد رکھیں کہ مخلوق میں سے کوئی غلطی کرے اور وہ غلطی پہ شرمندہ ہو جائے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو غلطی کرنے کے باوجود اکڑے اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ یہ پہلے دن کا قانون ہے جب شیطان اللہ کے سامنے بجائے اس بات کے کہ اپنی بات پہ شرمندہ ہوتا کہ میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، الٹا دلیلیں پیش کرنے لگا کہ انا خیر، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے۔ تو اللہ رب العزت ناراض ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو اپنے غصے اور ناراضگی سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجیم، اب تو نکل جائے یہاں سے، فإنك رجیم، تم مردود ہے۔ مردود کیا؟ جسے رد کر دیا جائے، ریجیکٹ کر دیا جائے کہ تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تو قیامت تک لعنتی رہے گا۔ لعنت کا مطلب تو ہمیشہ اللہ کی رحمت سے دور رہے گا۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، یہ میں بات کل بھی عرض کر چکا کہ انسان ہونے کے ناطے انسان پہ آزمائش آتی ہے، یہ دنیا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو آزمائش سے سبق حاصل کر کے لوٹ آتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، وگرنہ اکثر لوگ آزمائش آنے پہ اور زیادہ کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ شیطان کا کردار ہے کہ غلطی بھی کر رہا ہے، اکڑ بھی رہا ہے، جبکہ ہمارے بابا سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی۔ جیسے ہی غلطی ہوئی تو ایسے اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے لگے کہ اللہ کو خود بتانا پڑا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ فرماتے ہیں میں خود ان کے دل میں القاء کیا کہ ان کلمات کے ساتھ مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں، اور وہ معافی مانگ کے پھر جنت کے وارث بن گئے۔ لیکن شیطان ملعون جو ہے یہ غلطی کر کے اللہ رب العزت کے سامنے اکڑ گیا، تکبر کیا اور ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، فیصلے کے دن تک تجھ پہ لعنت رہے گی۔ آگے سے الٹا کہنے لگا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا یعنی قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دے، یعنی مجھے موت نہ دینا۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں میں تمہیں مہلت دیتا ہوں۔ کیا کرے گا؟ الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت تک جس کا کسی کو میری ذات کے علاوہ پتہ نہیں۔ اب کہنے لگا کہ مہلت تو مل گئی، مہلت ملے تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس بد نصیب نے کیا کیا؟ کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں سب کو گمراہ کر دوں گا، یعنی آدم کی اولاد کے سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہیں صرف وہ بچیں گے گمراہی سے۔ مخلص بندے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی توحید پہ قائم ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپناتے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتے ہیں۔ جس کے اندر جتنا نیکی کا جذبہ ہوگا اتنا ہی اللہ اسے شیطان سے بچائے گے۔ تو کہا الا عبادک منہم المخلصین، تیرے مخلص بندے بچیں گے، باقی سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم،
دنیا کے اکثر و بیشتر لوگ جو ہے گمراہی میں مبتلا، شیطان کے پیچھے چل کے گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ اور کیفیت کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آدم علیہ السلام جب اپنی اولاد کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو اللہ رب العزت انہیں کہیں گے، اے آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکال دو۔ آدم علیہ السلام اللہ سے پوچھیں گے، اللہ جہنم کا حصہ کتنا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دو۔ یعنی اتنے لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے، اللہ ہمیں ان ایک لوگوں میں کر دے، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تو ایسا کرے گا تو قال فالحق والحق اقول، پھر میں سچا ہوں اور میری بات بھی سچی ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، میں تجھ سے جہنم کو بھر دوں گا، وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جو تیری اتباع کرے گا تجھے اور ان سب کو اکٹھا کر کے جہنم سے بھر دوں گا۔ پھر اللہ رب العزت آخر میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، یہ ساری باتیں تم نے اپنے لوگوں کو سمجھا دی، کل انہیں کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجر کا، کسی تنخواہ کا، کسی اس چیز کا سوال تو نہیں کرتا، میں کوئی بدلہ تو نہیں مانگ رہا، صرف تمہیں دعوت حق دے رہا ہوں۔ وما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، اور میری بات میں کوئی تکلف نہیں ہے، سادے انداز میں جو بات اللہ کی طرف سے آتی ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن جو ہے یہ نصیحت ہے دونوں جہانوں کے رب کی طرف سے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور یہ وہ خبر ہے جو ہونے والی تمہیں بتا رہا۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورۃ صاد اس کا اختتام ہوا، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ سورۃ الزمر کا آغاز کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔